اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری ہفتہ آیا. یہ بڑا اہم ہفتہ ہے. اس ہفتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے, حضرت عباس کہنے لگے علی مجھے معلوم ہے, میں جانتا ہوں ہمارے خاندان میں جب کسی کی موت کا اور کسی کے مرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے چہرے پر اسی طرح کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں جیسا کہ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہو رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے ابھر نہیں پائیں گے, آپ کا انتقال ہو جائے گا, چلو میرے ساتھ چل کر خلافت کے سلسلے میں اپنے بارے میں فیصلہ لے لو. حضرت علی نے فرمایا نہ میں نہیں جاؤں گا, میں بالکل نہیں جاؤں گا. حضرت عباس نے کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا اس لیے نہیں جاؤں گا کہ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کر دیا تو پھر قیامت تک یہ خلافت میرے پاس آئے گی نہیں کبھی بھی, کیونکہ حضرت علی جانتے تھے کہ علی کا مقام بہت اونچا, لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کی جو قربانیاں ہیں وہ اپنی جگہ بالکل مسلم ہیں. حضور صاف فرما چکے تھے کہ میرے بعد یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر, اللہ اور مومن یعنی سارے ایمان والے یہ ابو بکر ہی پر راضی ہوں گے اور کسی پر راضی نہیں ہو سکتے. یہ بات حضرت علی کو معلوم تھی. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جنازہ رکھا ہوا ہے اور خلافت کا مسئلہ طے ہونے کا وقت آیا تو سقیفہ بنو ساعدہ کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. وہاں پر حضرت ابو بکر سے بیعت ہوئی اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی گئی, نماز جنازہ پڑھی گئی, آپ کو دفنایا گیا اور یہ سب ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور سب کچھ, یہ اپنے گھر سے نکل کر حضرت ابو بکر کے پاس بیعت کرنے کے لیے نہیں آئے. شیعوں نے یہاں سے ایک بہت شاندار پورا پروگرام طے کیا. انہوں نے کہا دیکھا خلافت تو علی کو ملنی تھی, علی راضی نہیں تھے ابو بکر پر, اسی لیے تو علی نے بیعت نہیں کی, 6 مہینے تک رکے رہے. لیکن جب بعد میں ابو بکر کے اس مسئلے پر حضرت علی سے سوال کیا گیا کہ آپ بہت دن تک آئے نہیں اور آپ نے ابو بکر سے بیعت کرنے میں دیری کی وجہ کیا تھی؟ کہا پہلی بات تو یہ تھی کہ میری بیوی فاطمہ بیمار تھی, میں اس کی تیمارداری میں لگا ہوا تھا, سب سے اہم مسئلہ یہ تھا, میں اس کو چھوڑ کر آ نہیں سکتا تھا, اس لیے اب ان کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد اب مجھے موقع ملا تو میں نے آ کر بیعت کر لی. دیٹس آل, چیپٹر کلوز ہو گیا. ابو بکر 2.5 سال خلیفہ رہے, اس کے بعد عمر آئے. اب عمر تو پھر عمر ہی تھے, عمر کا تو ڈنڈا چلتا تھا, عمر کا تو کوڑا چلتا تھا, وہاں تو شیطان کا بھی حساب کتاب نہیں تھا, تو عمر کے سامنے تو حساب و کتاب آنا ہی نہیں تھا کسی کا. تو وہ 10.5 سال کا دور بہت اچھا گزرا, حتیٰ کہ حضرت عباس نے فرمایا عمر تم اس امت کے لیے دروازہ ہو, جس دن یہ دروازہ ٹوٹے گا امت پر فتنے ٹوٹ پڑیں گے. ابو بکر کے بعد عمر, عمر کے بعد عثمان. حضرت عثمان کے شروع کا 6 سال کا دور بڑا شاندار, بڑا زبردست, بڑا عالی ترقیاتی کاموں کے اعتبار سے بہت ترقی ہوئی ہے ان دنوں میں, اور مال اور اسباب اور دولت اور قلعے اور گھر یہ سارے کے سارے پھیلتے چلے گئے مدینہ منورہ میں. حتیٰ کہ ایک صحابی, ایک تابعی ہیں, وہ بتاتے ہیں میں پہلے بھی آیا تھا مدینہ اور اس کے بعد عثمان کے دور میں آیا تو میں نے دیکھا لوگوں نے بڑے بڑے گھر بنا رکھے ہیں, بلڈنگیں بنا رکھی ہیں, ان کی گڑیاں ہیں, ان کے قلعے بنے ہوئے ہیں اور وہ بڑی عیش کی زندگی جی رہے ہیں. حضرت عثمان کے مزاج میں نرمی تھی, اور نرم آدمی وہ ایڈمنسٹریشن نہیں چلا پاتا ہے, وہ ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. 6 سال تک تو معاملہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے داماد مروان بن حکم نے بدماشی شروع کی اور اس کے نتیجے میں ایک اختلاف شروع ہوا. وہ بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے, اس پر میں 10ویں مرتبہ بات کر چکا ہوں, شاید آپ کے سامنے یہ پہلا موقع ہے. خیر, اس کے بعد آخری دور میں اختلاف شروع ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوائیوں نے شہید کیا. جب شہید کیا تو اب حضرت علی کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں تھا, کیونکہ ان کا رتبہ ہی اتنا بڑا تھا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. حضرت علی مدینۃ الرسول کا احترام کرتے ہوئے اپنا دارالخلافہ یعنی اپنی حکومت کا جو کیپٹل تھا اس کو اٹھایا اور کوفہ لے گئے اور کہنے لگے کہ یہاں مدینۃ الرسول ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, کہیں یہاں پر ایسا نہ ہو کہ اس کی بے حرمتی ہو, جیسا کہ عثمان کی شہادت میں بے حرمتی ہوئی, مسجد نبوی کے اندر نماز بند ہو گئی. حضرت عثمان شہید کیے گئے اور مظلوم شہید تھے, مظلوم شہید تھے. آپ چاہتے تو آپ تلوار اٹھا سکتے تھے. حج کا موقع تھا, مدینہ منورہ میں صحابہ کم تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو حسن اور حسین کو بھیجتے تھے, جا کے پہرا دو, کہیں بلوائی عثمان کو شہید نہیں کرتے. ارے تھے تو ساڑو, تعلق تھا, محبت تھی.
ٹھیک. اب اس کے بعد حضرت عثمان جب شہید ہو گئے، اب انہوں نے کہا کہ یہ شہید ہو گئے، اب ان کا انتقام لینا چاہیے، قصاص لینا چاہیے. حضرت علی نے فرمایا جن لوگوں نے شہید کیا ہے اس وقت بلوائیوں کا ایسا مجمع ہے کہ ہم ان کو یہاں پر چھانٹ نہیں سکتے، الگ نہیں کر سکتے، ابھی رک جاؤ، پہلے اسٹیبلٹی پیدا ہونے دو، ہم باقاعدہ ان کا انتقام لیں گے، پریشان مت ہونا. لیکن 4.5 سال کا عرصہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کا بڑا ہی عجیب و غریب گزرا ہے، بڑا پریشان کیا لوگوں نے، اپنوں نے بھی پرایوں نے بھی، حتیٰ کہ 17 رمضان کو ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے جتنے ان کے لوگ تھے انہوں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو حسن کو سردار بنا دیے، خلیفہ بنا دیے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو مسلمانوں پر چھوڑ دیں، یہ جو کریں گے یہ فیصلہ وہ کر لیں گے. حضرت علی کے بعد سیدنا حسن خلیفہ ہو گئے، 6 سال رہے، لیکن ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور یہ ایسے لوگ تھے، یہ ایسے تھے، کیا ان کا مقابلہ زمین و آسمان کیا ان کا مقابلہ کر پائے گی؟ کوئی حضور کے کندھے پر سوار ہے، کوئی حضور سے کھیل رہا ہے، حضور ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. یعنی اب ان کا مقام آپ سوچئے، دنیا میں سب کا نسب باپ سے چلتا ہے، لیکن سارے علماء کا اتفاق ہے محمد الرسول اللہ کا نسب ان کی بیٹی سے چلے گا، فاطمہ سے چلا ہے. سیدنا حسن کے بارے میں پہلے سے اعلان ہو گیا تھا، اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہوگا ایسا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے 2 مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرے گا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کا اعلان کیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں صلح کرتا ہوں، اور صلح سے پہلے کی جو تقریر ہے اگر آپ اس تقریر کو تاریخ میں دیکھیں تو وہ تاریخی تقریر ہے. حضرت حسن نے فرمایا تھا اور اعلان کیا تھا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ڈر کے صلح کر رہا ہوں؟ میرے پاس اتنے نوجوان ہیں جو سر دھڑ کی بازی میرے لیے لگانے کے لیے تیار ہیں، جو جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی قربانی میرے لیے دینے کو تیار ہیں. لیکن میں مسلمانوں میں فساد نہیں چاہتا ہوں، اختلاف نہیں چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ خلافت کی ذمہ داری معاویہ کو دے رہا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے اندر ایک شان رکھتے ہیں، امیر معاویہ کا ایک مقام ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بنو امیہ کے فرزند ارجمند اور زبردست صلاحیتوں کے مالک تھے. 19.5 سال جس آدمی نے روب و دبدبے کے ساتھ حکومت کی ہو، اور جس کے سامنے بڑے سے بڑے لوگوں کو بولنے کی ہمت نہ ہو، اور جن کی صلاحیتوں پر عمر کو اعتماد ہو، اور جن کی صلاحیتوں پر خطاب کے بیٹے نے بھروسہ کیا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو؟ اعلیٰ درجے کا آدمی. یہ ممبئی میں تھانے تک امیر معاویہ کی حکومت تھی. روم کے کسی بادشاہ میں دم نہیں تھا اور ہمت نہیں تھی کہ امیر معاویہ کے دور میں وہ نگاہ اٹھا کر اسلامی سرحدوں میں کسی سرحد کی طرف دیکھ لے. بڑا اعلیٰ مقام تھا. یہ لوگ نفسانیت سے پاک تھے، ان کا دل پاک صاف تھا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی سے لڑائی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، جنگ کا میدان گرم ہے، اور ادھر سے خط آتا ہے، اور خط امیر معاویہ کے پاس آتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے دوست علی نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور تم لوگوں کی ٹشن چل رہی ہے اور لڑائی چل رہی ہے. اگر تم کہو تو پھر ہم آ جائیں تمہاری مدد کے لیے اور تمہاری مدد کر دیں، تھوڑا تمہارا تعاون کر دیں، اور علی کے خلاف تمہارے ساتھ جو ہے ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کر علی کو ہرا دیں. اب اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ ہاں موقع بہت شاندار ہے، ہاں آ جاؤ کوئی بات نہیں، تم دو آ جاؤ، اپنوں کو ہرانا ہے ہرا دیں گے، لیکن تم آ جاؤ اس وقت، کوئی بات نہیں، کسی کا بھی سہارا لے لو، آ جاؤ. لیکن یہ نفسانیت سے پاک گروہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کا تاریخی جملہ ہے، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کے صحابہ ہیں. ابرہا قلوبا، ان کے دل بڑے پاک صاف ہیں. وعمقہا علما، ان کا علم بڑا گہرا ہے، ان کا علم بڑا گہرا ہے. واقلہا تکلفا، ان کے اندر تکلفات بالکل نہیں ہے. اختارہم اللہ تعالی لصحبت نبی، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے. امیر معاویہ کے پاس خط آیا، کیا جواب دیا؟ جواب تاریخ میں محفوظ ہے، اور فرمایا یہ اسی طرح سے موجود ہے. اے رومی کتے، تو نے یہ خط میری طرف سے لکھا، خبردار اسلامی سرحدوں میں کسی سرحد کی طرف اگر تو نے نگاہ اٹھانے کی ہمت بھی کی تو علی کے لشکر سے نکل کر پہلا وہ آدمی جو تیرا سر قلم کرے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہوگا.
اتنے پاک صاف دل لے آئیں گے آپ؟ اتنے اچھے دل لائیں گے کہیں سے آپ؟ یہ بڑے صاف لوگ تھے. امیر معاویہ کا ایک مقام ہے، لیکن جب کمپیریزن کریں گے آپ دو لوگوں میں، جب مقابلہ کریں گے آپ دو لوگوں میں، آپ امیر معاویہ کا مقابلہ حضرت علی سے کرنے لگیں گے، تو پھر امام اہل السنہ مولانا عبد الشکور لکھنوی نے اس بات کو بیان کیا، اور تحدیث نعمت جو کتاب ہے مولانا محمد منظور نعمانی کی، اس میں اس کو نقل کیا اور صاف فرمایا. مولانا عبد الشکور لکھنوی بہت بڑے آدمی ہیں، فرمایا کہ امیر معاویہ کا مقام بہت اعلیٰ، لیکن جس محفل و مجلس میں علی موجود ہو، اس محفل و مجلس میں معاویہ کو اگر جوتوں میں جگہ مل جائے تو یہ بھی بڑی غنیمت بات ہے. علی علی ہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو گورنر بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا، خلیفہ بنا دیا. یزید کے دور میں سیدنا حسین کی شہادت ہوئی، یہ واقعہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. اب مقابلہ، آج تو یہ دور آ گیا کہ لوگ سیدنا حسین کا مقابلہ یزید سے کر رہے ہیں، سیدنا حسین کے مقابلے میں یزید کو پیش کر رہے ہیں. ارے کہاں حسین، کہاں یزید؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں دونوں میں. ایک صحابی رسول ہے، حضرت حسین صحابی رسول ہے، حضور نے اپنے کاندھوں پر، میں نے وہ حدیث نقل کی تھی نا، آپ اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کیا شاندار سواری ملی ہے، تو حضور نے فوراً بتایا سوار نہیں دیکھتے ہو کتنا اعلیٰ ہے، سوار بھی تو دیکھو کتنا اعلیٰ ہے. ایسا مقام دیا ہو. حضور پکڑ ہوئے ہیں، یعنی بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے حضور، تو پکڑ میں. حضرت حسن سیدھے ہیں تو وہ پکڑ میں آ گئے، حضرت حسین بہت تیز تھے تو وہ بچ کے نکل گئے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگے اور پھر اندر تشریف لے گئے. اندر سے رونے کی آواز آئی، پوچھا کیا ہوا؟ ام سلمہ بھاگی ہو گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا جبرائیل آئے تھے اور ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت ذبح کر دے گی. تو آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، میں تو بہت دیر بیان کر سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے میں سمیٹ رہا ہوں اسے. میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب نکلے ہیں، یعنی آپ کا جب سفر شروع ہوا ہے اور کوفہ والوں نے آپ کو بلایا ہے، تو یزید کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، یزید کو سمجھ میں آ گئی، اور آپ کے ابن زیاد کو سمجھ میں آ گئی، اور شمر کو سمجھ میں آ گئی، اور سنان کو سمجھ میں آ گئی، اور جتنے لوگ تھے ان کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ اگر نکلا اور یہ کہیں بھی چلا گیا تو یہ تو نواسہ رسول ہے، سب قربان ہو جائیں گے، سارے کے سارے لوگ بھیڑ لگا لیں گے. یہ تو مقامی ایسا ہے سیدنا حسین کا، اس لیے ان کو روکو اور ان سے بیعت خلافت لو. اور اس کے نتیجے میں یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا. آپ اگر اس واقعے کو سنیں گے، بڑا دلدوز اور ہلا دینے والا واقعہ ہے. میں اس سب کی تفصیل میں جائے بغیر اس کے آخری لمحات کو نقل کر رہا ہوں کہ حضرت حسین کا جو اسوہ تھا، آپ اس وقت بالکل، یعنی 3 شرطیں رکھی تھی. نمبر 1، مجھے ڈائریکٹ جانے دو اور یزید سے ملاقات کرنے دو. ابن زیاد نے کہا نہیں، منظور نہیں. اور نے کہا نمبر 2، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں چلے جانے دو، میں مدینے میں رہوں گا جا کے. اور نمبر 3، تیسری بات یہ ہے، مجھے اسلامی سرحدوں میں کسی سرحد کی طرف چلے جانے دو، میں وہاں جہاد کروں گا، جیسے عام لوگ جیتے ہیں ویسے جیوں گا، اور پھر وہیں پر جو اللہ کو منظور ہوگا وہ. انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی منظور نہیں ہے. کہا پھر کیا؟ کہا اب یہیں پر آپ کو بیعت کرنی ہے اور یزید کو خلیفہ ماننا ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں غلط چیز کے سامنے جھک جاؤں. میں اس کو خلافت کا اہل سمجھتا نہیں ہوں، اس لیے میں اس کے سامنے جھکوں گا نہیں، چاہے جو ہو جائے. 72 لوگوں کا قافلہ، 73 لوگوں کا قافلہ، یہ کم و بیش جتنے بھی لوگوں کا قافلہ تھا، اس میں اکثر شہید کر دیے گئے، اکثر کے اکثر شہید کر دیے گئے، اکثر کے اکثر مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے. اور جب بالکل آخری وقت ہے، آپ کے ایک بیٹے سیدنا زین العابدین جو بیمار ہیں، بس وہ بچے تھے، اور حضرت حسین کی بیٹی بہن زینب وہ ان کی تیمارداری کر رہی ہیں، دیکھ بھال کر رہی ہیں. اور یہ اللہ کا بندہ اس حال میں بھی خیمے کے اندر داخل ہوا اور رجز پڑھ رہا ہے، اشعار پڑھ رہا ہے، شعر پڑھ رہے ہیں.
حضرت زین العابدین کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا اشعار، اور میں سمجھ گیا کہ اب میرے باپ کی شہادت کا وقت ہے۔ اور جب موت سامنے نظر آ جائے تو پھر بڑے بڑے ہل جایا کرتے ہیں، بڑے بڑوں کے سینے یعنی جسے کہیں کلیجے منہ کو آنے لگتے ہیں۔ سیدنا حسین نے زین العابدین کی بات یعنی ان کے اشارہ سمجھ لیا کہ میرے بیٹے کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اب مجھے ذبح کر دیا جائے گا۔ ان کی بہن زینب یعنی حضرت حسین کی بہن زینب کہنے بھائی آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو جواب میں حضرت حسین نے فرمایا بہن یہ رونے کا وقت ہے، یہ اس طرح سے جزا اور فضا کرنے کا وقت ہے، یہ چلانے کا وقت ہے نہیں، یہ ان سب چیزوں کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنے کا وقت ہے، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وقت ہے۔ جیسے محمد رسول اللہ میرے نانا ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، تو وہ میرے لیے بھی نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد نکلے، یہ تو بار بار آپ یہ واقعہ سن چکے ہوں گے، نکلے اور جیسے شیر ہوتا ہے، جیسے شیر کہ آگے بڑھ کر ہمت نہیں ہوتی کسی کی حملہ کرنے کی، وہ ادھر سے ادھر جا رہے تھے، اور عظمت اور مقام بھی لوگوں کے سامنے تھا کہ کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ کون تلوار چلائے، کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ کون تیر چلائے، کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ کون نیزہ مارے۔ تو ایک بدبخت تھا، اس نے آپ کے بائیں بازو پر حملہ کیا، یعنی بائیں کندھے پر حملہ کیا۔ جب کندھے پر حملہ کیا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو چوٹ لگی اور یہ بایاں بازو جھکا، تو اس کے بعد پھر سنان آگے بڑھا اور سنان نے حملہ کیا اور آپ گرے۔ اس سے پہلے تقریباً جو تاریخی روایات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ 33 تلوار کے زخم اور 34 زخم جو ہے نیزوں کے لگ چکے تھے آپ کو۔ اس کے بعد آپ گرے، اور آپ اگر وہ تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو یہ کوئی شیعہ روایت نہیں، میں کسی حد تک تاریخ کی صحیح روایتیں بیان کر رہا ہوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ سیدنا حسین کا جسم زمین پر ہے اور حکم دیا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ گردن الگ کر لی جائے، تو سنان آگے بڑھا اور اس نے گردن الگ کی، اور پھر اس کے بعد آپ کے جسم کو باقاعدہ روندا گیا ہے گھوڑوں سے، اور اندر سے زینب نکل کے آئی ہیں، اور ان کے وہ تاریخی الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر درود و سلام نازل ہو، آپ کا خاندان کاٹا جا رہا ہے، اور آپ کے خاندان کے بچوں کے اوپر اور ان کی لاشوں کے اوپر خاک کفن کا کام کر رہی ہے، رو رہی ہیں اور چلا رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے عورت رقیق القلب ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ یہ وہ قافلہ تھا جس نے دین کے لیے وہ قربانی پیش کی کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو شمر کی اولاد کا نام نہیں ملے گا، آپ کو یزید کی اولاد کا نام نہیں ملے گا، آپ کو سنان کی نام کی اولاد کا نام نہیں ملے گا، لیکن حسین آج بھی آپ کے دل میں، میرے دل میں، جوانوں کے دل میں، بوڑھوں کے دل میں، ہر امتی کے دل کے اندر حسین آج بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قربانی صحیح منہج پر اور صحیح طریقے پر دی گئی تھی۔ جب یہ پورا کا پورا قافلہ، بہت لمبا چوڑا واقعہ، میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں، پھر یہ سر لے کر جب باقاعدہ یہ قافلہ روانہ ہوا، وہ تاریخی روایات ہیں، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں۔ یزید کے پاس جب پہنچے تو اس نے اپنا منشا ظاہر کیا اور یہ کہا کہ میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ ہوتا، لیکن حسین نے بغاوت کی۔ پھر اس کے بعد اس نے، جیسا کہ تاریخی روایات بتاتی ہیں، اعزاز و اکرام کیا، لیکن وہ جو امام زین العابدین بچے تھے اکیلے، حضرت حسین کا پورا نسب پھر انہی سے چلا ہے، پورا نسب انہی سے چلا ہے۔ یہ بیمار تھے، عبید اللہ ابن زیاد نے جب انہیں دیکھا کہا تو بچ گیا، تجھے بھی مار دینا چاہیے تھا۔ یہ بیمار تھے اور ان کی عمر بھی کم تھی، لیکن بہادری اور بصالت اور شجاعت ان کے خون میں تھی۔ انہوں نے پلٹ کر فوراً کہا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی آدمی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ وہ خاموش ہو گیا اس بات کو سن کر۔ پھر ایک عجیب و غریب بات بتا کر میں بات پوری کروں گا، بہت دیر ہوئی آج۔ عجیب و غریب بات، ایک دن یزید بیٹھا ہوا تھا اور اس نے حضرت حسن کے بیٹے، حضرت حسن کے چھوٹے سے بیٹے تھے، ان کا نام عمر تھا، اس کو بلایا اور بلا کر
مذاق میں کہا کہ میرا بیٹا یہ تمہاری عمر کا ہے، خالد اس کا نام ہے، تم اس سے لڑ لو گے، اس سے مقابلہ کر لو گے؟ تو حضرت حسن کے بیٹے نے جو جواب دیا وہ بھی تاریخ نے محفوظ کر لیا، کہا مقابلہ ایسے نہیں ہوگا، ایک چھری اپنے بیٹے کو دو، ایک چھری مجھے دو، اور پھر دیکھو کیسا مقابلہ ہوتا ہے، پھر ہم بتائیں گے مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ تو دراصل بنیادی طور پر یاد رکھنے کی جو بات اس پورے واقعے سے یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے بہرحال فضیلت بخشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سب سے قریب ترین جو رشتہ داری ہے وہ سیدنا علی سے ہے۔ سیدنا علی آپ کے داماد بھی ہیں، پرورش کرنے والے بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ آپ نے اپنی لخت جگر بیٹی فاطمہ کو ان کے دیا۔ ان کے بیٹے سیدنا حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اتنی باتیں فرما دی ہوں، ان کا مقابلہ اب کتابیں لکھ کر یزید سے ہو رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، حیران کر دینے والی بات۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ دو خاندانوں میں ٹشن تھی، اور وہ ٹشن شروع سے چلی آ رہی تھی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر چکے تھے۔ میں نے جو خطبے میں حدیث پڑھی تھی میں اس کی تشریح بھی نہیں کر پایا، اور وقت ختم ہو گیا۔ الغرض اسی کے نتیجے میں پھر یہ خلافت کا سلسلہ چلا، اور پھر حضرت علی کی خلافت آئی، پھر حضرت امیر معاویہ کی خلافت آئی، حضرت حسن نے اپنی خلافت چھوڑ دی، اور پھر اس کے بعد امیر معاویہ کے بعد یزید بنا، اور پھر یزید کے دور میں کربلا ہوا، اور آل رسول میں 50 سے زیادہ افراد کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ واقعی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کر لے، اور یہ سوال آج کل ہوتا ہے کہ تمہارے نبی کے امتی کیسے تھے کہ انہوں نے خود اپنے نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا، یہ کون لوگ تھے؟ اس سوال کا جواب آپ نہیں دے پائیں گے، یہ سوال آپ کو پریشان و الجھن میں ڈال دے گا۔ اسوہ اور نمونہ یہ ہے پورے واقعے سے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ حق کے لیے اگر آپ کے اندر اتنی ہمت و طاقت ہے تو پھر جم جائیے، باطل سے گھبرائیے نہیں اور ڈریے نہیں، پھر چاہے آپ کی جان کی بازی لگ جائے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب شہادت کا وقت تھا، اگلے دن شہید ہونا تھا، پوری رات اللہ کو منانے میں گزاری، جبکہ یہ تو پہلے سے ہی بخشائے لوگ تھے۔ نمبر 3، تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شہادت سے پہلے اپنے گھر والوں اور بچوں کو سمجھا رہے ہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بالکل مت گھبراؤ، بالکل مت ڈرو، اور ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی، اپنے نانا کے نمونے کی پیروی کرنی۔ اور آخری بات جو پورے واقعے سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مصلحت ہر وقت نہیں چلتی ہے، ہر وقت مصلحت کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بہادری کے ساتھ میدان میں آ جانا چاہیے اور کود کر باطل کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اور درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صفات نصیب فرمائیں، اور اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی صحیح محبت نصیب فرمائیں، صحیح تعلق ان کا نصیب فرمائیں، اور ان کی زندگی میں جو صحیح باتیں ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یہ جو افواہ و خرافات ہم نے اپنے لیے بنا رکھی ہیں، یہ در حقیقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ آپ کی زندگی کا ان سے کوئی تعلق ہے، یہ سب اپنی بنی بنائی اور من گھڑت باتیں ہیں، ان سے دور رہیے، اور ان دنوں کو اپنے لیے اللہ کی عبادت، اللہ کے تعلق میں گزاریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت معذرت کے ساتھ بہت دیر ہو گئی، اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔